نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے دلالت حال۔ اگر ہم اس ٹرم کو سمجھتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر کئی دفعہ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو کئی اشکال پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ٹرم سمجھنے کے بعد ہمارے وہ سارے سوال یا اشکال دور ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو جب وہ مشرکین آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ ابراہیم ہمارے بتوں کو کس نے توڑا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس بڑے بت نے توڑے ہیں، یا اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، آپ اس سے پوچھ لیں اگر یہ بول سکتا ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری اسی دلالت حال جو ہم نے سمجھنی ہے، ایک ٹرم ہے ٹیکنیکل، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فلما القمر بازغا قال ھذا ربی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر فلما الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا سورج کو تو پھر کہا یہ سورج میرا رب ہے اور یہ بہت بڑا رب ہے۔ اب جب ہم اس قرآن پاک کی ان آیات کا مطالعہ، ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں تو عجیب قسم کے اشکال ذہنوں میں آتے ہیں۔ تو آج اگر ہم یہ ٹرم سمجھتے ہیں دلالت حال تو امید ہے ہمارے یہ اشکال دور ہو جائیں گے۔ اب دلالت حال یہ ہے کہ جیسے میں ایک بندے کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بندہ بڑا ماہر ہے، لیکن میں اپنے ہونٹوں کے اشارے سے یا اپنے جیسچر ایسے دیتا ہوں جس سے دوسرے دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس بات کی نفی کر رہا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ بڑا ماہر ہے اور اوپر سے میں کرتا ہوں تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کی نفی کر رہا ہوں کہ یہ بندہ ماہر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا فلما القمر بازغا یعنی ھذا ربی، کہ یہ چاند جو ہے یہ میرا رب ہے، تو انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، تو مطلب یہ میرا رب نہیں ہے۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا اور لوگوں کو دعوت کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا رب ہے، اور اوپر سے کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دلالت حال سے بھی ہم بعض اوقات چیزوں کی نفی کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ چاند کو اپنا رب نہیں کہا، سورج کو اپنا رب نہیں کہا، بلکہ انہوں نے دلالت حال سے یعنی اپنے جیسچر سے، الفاظ اور تھے لیکن جیسچر سے یعنی ہاتھ کے اشاروں سے، چہرے کے اشاروں سے، ہونٹوں کے اشاروں سے اس بات کی نفی کر رہے تھے۔ کیونکہ ان آیات پر کئی لوگوں نے اشکال اٹھائے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو اپنا رب کہا اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ میرا رب نہیں ہے، سورج کو رب کہہ دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ میرا رب نہیں ہے جب وہ غروب ہو گئے۔ تو حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام الفاظ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ھذا ربی یہ میرا رب ہے، لیکن ہونٹ کے اشاروں سے دلالت حال جو تھی ان کی اس وقت جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ پتہ ان کو چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کی نفی کر رہے ہیں یہ چاند میرا رب ہے، تو بس بات کی نفی ہو گئی۔ یہ سورج جو بہت بڑا سورج ہے یہ میرا رب ہے، تو بس اس بات کی نفی ہو گئی۔ گویا قرآن پاک کے اندر کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں یہ ٹرم جو ہے دلالت حال والی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو اس سے ہمارے علم میں، ہماری قرآن فہمی میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت نے ان بتوں کو توڑ دیا تو اس وقت بھی انہوں نے دلالت حال کا استعمال کیا، یعنی انہوں نے کہا اس بڑے بت نے ان بتوں کو توڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو نفی کر دی کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے۔ تو امید ہے آج کا سبق جو ہمارا تھا دلالت حال، یعنی الفاظ اور ہوتے ہیں لیکن انسان کے جسچر کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے اشارے بتاتے ہیں کہ وہ اس بات کی نفی کر رہا ہے۔ تو قرآن میں ایسے کئی مواقع ہیں جہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ الفاظ سے اس کو اثبات کیا جا رہا ہے لیکن جیسچر سے یا دلالت حال سے اس بات کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو امید ہے آج کے سبق سے بھی آپ کی قرآن فہم میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔